بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، سورہ یوسف کا درس چل رہا ہے اور پچھلے درس میں ہم آیت نمبر 3 تک پہنچے تھے، اور آج کا یہ درس آیت نمبر 4 سے شروع ہو رہا ہے۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خواب کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ خواب وہ اپنے والد کو سنا رہے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 سیاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، اور سورج کو دیکھا ہے اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فرمایا میرے بچے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کو مت سنانا، فیکیدوا لک کیدا، تو نہیں تو وہ پھر تمہارے لیے کوئی سازش رچیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان آیات میں حضرت یوسف علیہ السلام اس خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس خواب نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا، وہ خواب جو ان کو پھر مصر لے گیا، وہ خواب کہ جس نے ان کو مصر کی وزارت سونپی، اور پھر اس کے بعد تقریباً مصر کے وہ ایک بادشاہ، مطلق بادشاہ بن گئے۔ اس خواب کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو خواب پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کے والد کے لیے ایک بڑی آزمائش کا سبب بنا، اور یہ آزمائش بہت طویل ہوئی، جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا جانب اللہ ایک بڑا امتحان تھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ایک مقام تک پہنچانا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے، بچے تھے۔ قرآن کے انداز سے ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت معمولی ان کی عمر تھی، 5-7 سال کے، تقریباً 5 یا 7 سال کے بچے رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے خواب دیکھا جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا ہے اس میں انہوں نے 11 سیارے دیکھے، پلانٹس دیکھے، گرہ جنہیں کہتے ہیں، 11 سیارے دیکھے انہوں نے، اور سورج کو دیکھا جو کہ ایک اسٹار ہے، ستارہ ہے، اور چاند کو دیکھا۔ حضرت یوسف نے دیکھا کہ وہ ان کے لیے سجدہ کر رہے ہیں، اور اپنے والد کو یہ خواب سنایا اور ان کے سامنے بیان کیا۔ تو ان کے والد نے یہ خاص نصیحت کی، چونکہ بہت ذی علم تھے، اور قرآن حکیم نے اس کی شہادت بھی دی ہے۔ انبیاء کرام کو تو ہوتا ہی ہے، اعلیٰ درجے کا علم عطا کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، لیکن خصوصیت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے فرمایا بھی اسی صورت میں، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، وہ بڑے ذی علم تھے، لما علمناہ، اس لیے کہ ہم نے انہیں علم دیا تھا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے، اور ایک باپ کی حیثیت سے بھی، اور ذی علم بھی تھے، انہوں نے اس خواب کا مطلب، اس کی گہرائی سمجھ لی کہ یہ بات کہاں جا رہی ہے، اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو نبوت کا سلسلہ ہے، جو امانت ہے، یہ
میری اولاد میں یوسف کو یہ منتقل ہو رہی ہے. اور آگے کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یوسف کے ساتھ، ایک لمحے میں انہوں نے اس کا اندازہ کر لیا. چونکہ ایک تو جیسے میں نے عرض کیا کہ نبی تھے، ذی علم تھے، اور ایک جو تعلق اور کنیکشن ہوتا ہے باپ کا اور بیٹے کا، جس کی جو مخلص جس میں وہ جو اس تعلق میں جو ایک خلوص ہوتا ہے، وہ خلوص، وہ تعلق جو ایک باپ کا بیٹے سے، بیٹے کا باپ سے ہوتا ہے، وہ بہت سی چیزیں احساس کرا دیتا ہے. تو انہیں اور بھی کچھ احساس ہوا. اس خواب کو سن کر کے وہ سمجھ گئے کہ یوسف کی ایک شان ہوگی اور یہ آگے چل کر کے ایک بہت بڑی بات ہونے جا رہی ہے. اور اس لیے خاص طور سے نصیحت کی کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا. ایسا کہا جاتا ہے کہ، اور قرآن کے انداز سے بھی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب کی دوسری بیوی سے یہ اولاد تھی، جس کو حضرت یوسف اور ان کے بیٹے حضرت بنیامین، اور باقی جو 10 بیٹے تھے وہ دوسری بیوی سے تھے. یہ سوتیلے بھائی تھے. قرآن نے اس کا اشارہ کیا ہے، بتایا ہے کہ یوسف اور بنیامین یہ ایک دوسری ماں سے تھے، اور باقی جو 10 بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے. اور ایسا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے تھے اور یہ بچے تھے، چھوٹے تھے. یہاں پر جو چیز قابل غور ہے قرآنی الفاظ میں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے، ستاروں کو، سیاروں کو، پلانٹس، سیاروں کو میں نے دیکھا ہے کہ، اور سورج اور چاند کو، کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. دیکھیے، ہم چونکہ عربی زبان کے طالب علم ہیں تو بہت سی چیزیں ہمیں عربی زبان کے واسطے سے بھی سمجھ میں آتی ہیں. تو یہاں پر جو لفظ ہے رأیتہم ہے، یہ ہم جو ہے یہ عربی زبان میں ضمیر متصل کہلاتی ہے. اور عربی زبان کے قاعدہ یہ ہے کہ یہاں پر جو تقسیم ہے چیزوں کی، وہ اس طور پر ہے جس کو ہم انسان اور غیر انسان کے زمرے میں رکھ سکتے ہیں، یعنی ہیومن بینگ اور نان ہیومن بینگ، انسان اور غیر انسان. جبکہ دوسری زبانوں میں جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ جاندار اور غیر جاندار، لیونگ تھنگ اور نان لیونگ تھنگس، اس درجے میں اس کو رکھتے ہیں، اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں. جبکہ عربی زبان میں یہ ہے کہ وہاں پر جاندار اور غیر جاندار کی تقسیم نہیں ہے، بلکہ انسان اور غیر انسان کی تقسیم ہے. اور اسی اعتبار سے یہاں پر الفاظ کو الگ الگ زمروں میں رکھا گیا ہے. تو ایک بس مشہور قاعدہ ہے عربی زبان کا کہ غیر انسانوں کے لیے، نان ہیومنس کے لیے، غیر انسانوں کے لیے جو فعل آتا ہے یا جو صفت آتی ہے یا ضمیریں یا اسماء اشارہ، سبھی مؤنث آتے ہیں. جیسے عربی زبان کے طالب علم اس کو ابھی سمجھ جائیں گے کہ مثلا جیسے اسم اشارہ کی اگر ہم بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ اولائکا اور ہاؤلائی، یہ صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، غیر انسانوں کے لیے نہیں آتے. یعنی آپ ہاؤلائی رجال کہہ سکتے ہیں، ہاؤلائی نساء کہہ سکتے ہیں، یہ مرد ہیں، یہ عورتیں ہیں. یا آپ اولائکا مسلمون کہہ سکتے ہیں، اولائکا مسلمات کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کہنا ہو کہ وہ گھر ہیں تو آپ اولائکا بیوت نہیں کہہ سکتے ہیں، یا یہ گھر ہیں تو آپ ہاؤلائی بیوت نہیں کہہ سکتے، بلکہ آپ کو اس کے لیے واحد کا صیغہ لانا پڑتا ہے. واحد مؤنث کے حکم میں ہوتا ہے، غیر جاندار کی جمع. تو اس لیے اگر آپ کو کہنا ہو کہ یہ گھر ہیں مثلا تو حاضی بیوت کہیں گے. اور قرآن نے یہ استعمال بھی کیا ہے. قرآن حکیم نے کہا ہے کہ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، وہ دیکھو ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، آج کوئی ان میں رہتا نہیں ہے. اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ بما ظلموا، جو انہوں نے ظلم کیا.
اسے پھر ہماری ناراضگی اور ہمارا عذاب ان پر نازل ہوا، آج خالی پڑے ہوئے ہیں ان کے گھر۔ تو دیکھیے یہاں پر تلکا بیوتہم، اولئک بیوتہم نہیں کہا، کیونکہ بیوت جو ہیں وہ غیر جاندار ہیں، اور پھر اس کی جو صفت آئی ہے خاویتن، وہ بھی واحد ہے اور مؤنث ہے، وہ خاویات نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اور یہ ایک مسلمہ اصول ہے، میں ان لوگوں کے لیے زیادہ واضح کر رہا ہوں جنہیں عربی زبان کا علم نہیں ہے، باقی جن کو عربی زبان کا علم ہے تو یہ بہت معمولی سا قاعدہ ہے، وہ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو غیر جاندار کی جمع ہے وہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، ان کے لیے جو صیغہ آتا ہے وہ واحد آتا ہے اور مؤنث آتا ہے، خواہ وہ فعل ہو یا ضمیریں ہوں یا صفت ہوں یا اسماء الاشارات ہوں وغیرہ، سب مؤنث ہیں۔ تو یہاں پر رأیتہم لی ساجدین کے الفاظ میں آپ دیکھیے کہ یہاں پر جو ضمیر متصل ہے وہ جمع کی ضمیر ہے، حالانکہ یہاں پر ذکر چل رہا ہے 11 سیاروں کا، سورج کا اور چاند کا، جو کہ آبجیکٹس ہیں، چیزیں ہیں، یعنی غیر انسان ہیں، نان ہیومن ہیں، تو ان کے لیے رأیتہا آنا چاہیے تھا، رأیتہا لی ساجدین، لیکن یہاں پر دیکھیے رأیتہم ہے۔ تو جیسا کہ میں نے یہ قاعدہ بیان کیا، اس قاعدے کی روشنی میں رأیتہا ہونا چاہیے تھا، یعنی مؤنث کی ضمیر آنی چاہیے تھی، واحد مؤنث کی ضمیر، لیکن وہ ضمیر استعمال ہوئی ہے جو انسانوں کے لیے آتی ہے، بجائے ہا کے ہم ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا اس میں فی الحقیقت 11 سیارے، سورج اور چاند ہی کو دیکھا تھا، انہی پلانٹس کو، انہی سیاروں کو دیکھا تھا، لیکن فوراً ہی انہوں نے اسی بچپنے میں، اتنی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے اس کی تعویل بھی لے لی، اس خواب کی تعبیر بھی معلوم کر لی، اور انہوں نے فرمایا کہ ابا دیکھے تو میں نے ستارے، سورج اور سیارے ہی ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، 11 سیارے یہ میرے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند آپ ہیں، یعنی میرے والدین ہیں، آپ ہیں اور والدہ ہیں۔ تو اس بات سے ان کو حضرت یعقوب کو بڑی حیرانی ہوئی، اور انہوں نے یہیں سے سمجھ لیا کہ اتنی کم عمر میں اتنی مہارت، باتوں کا ایسا علم اور تعبیر پر ایسا عبور، کہ اتنی سی کم عمر میں اتنے بڑے خواب کی خود سے تعبیر لے لینا، یہ واقعی جو ہے اس بات کی کے اوپر دلالت کرتی تھی کہ حضرت یوسف کی آئندہ مستقبل میں ایک بڑی شان ہوگی، اور شاید اسی بات کو دیکھ کر کے پھر انہوں نے کہا بھی تھا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، یہیں سے ان کو اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے کہ آگے کی جو آیات ہیں ان میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے الفاظ ہیں اس میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ تمہیں باتوں کا صحیح مطلب نکالنا، باتوں سے صحیح نتیجہ اخذ کرنے کا علم دے گا، یعنی تعویل احادیث یا تعبیر خوابوں کی تعبیر کا علم تمہیں دے گا۔ تو رأیتہم کے الفاظ جیسا میں نے عرض کیا، یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت یوسف نے اسی چھوٹی عمر میں اپنے اس خواب کی تعبیر بھی بتاتی تھی کہ ابا دیکھے تو میں نے سورج، چاند اور سیارے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے 11 بھائی ہیں، اور سورج اور چاند آپ ہیں، اسی لیے ہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، وہ ضمیر کے جو انسانوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ ایک والد کے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اور یہ صورت چونکہ ہمارے لیے مکمل ایک نصیحت ہے، اور جیسا میں نے پچھلے دروس میں بھی عرض کیا کہ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی سے بہت میچ کھاتی ہے، اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی، سمجھنے کی دعوت دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ایک والد جو ہے کو ایسا ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، جن کے اندر یہ صفت نہیں ہے، کہ اس کی اپنی اولاد پر نظر رکھنی چاہیے اس کو، کہ میرے بچے، میری اولاد کہاں جا رہی ہے، کس رخ پر جا رہی ہے، کس کا کیا رجحان ہے،
ان کے رجحانات پر جو ہے ان کی طبیعتوں پر ایک گہری نظر ہونی چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو محسوس کرتے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ان کے جو بھائی ہیں، یہ سوتیلے بھائی، یہ بنیامین سے اور یوسف سے محبت نہیں کرتے اور کچھ زیادہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں یہ۔ اور پھر اوپر سے یہ ہوا کہ مستقبل بھی حضرت یوسف کا بہت روشن انہیں نظر آنے لگا اور آئندہ ان کی ایک بڑی شان نظر آنے لگی، اور کہیں نہ کہیں انہوں نے یہ محسوس کر لیا اس خواب کے ذریعے سے کہ آگے جو یہ نبوت کی امانت ہے یہ میرے بیٹے یوسف کی طرف منتقل ہوگی۔ تو بڑی سختی سے نصیحت کی کہ یا بنیا، اور بنیا میں بھی دیکھیے بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ عربی زبان کا پھر ایک قاعدہ یہاں پر ہے جس کو ہم تصغیر کہتے ہیں، کسی چیز کو چھوٹا بنا دینا۔ تو ابن کہتے ہیں بیٹے کو، ابنی میرا بیٹا، اور پھر ابن کی تصغیر بنائی گئی ہے بنیا۔ تصغیر کا یہ عمل جو ہے وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ عربی زبان کا ایک لفظ فعائل، اس وزن پہ اگر ہم کسی لفظ کو، کسی اسم کو لے آئیں تو اس کے معنی میں چھوٹا پن آ جاتا ہے، اور یہ بہت سے مقاصد کے لیے ہم کرتے ہیں۔ کبھی تو فی الحقیقت وہ چیز چھوٹی ہوتی ہے، کبھی جو ہے پیار میں بھی ہم ایسا کہہ دیتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ جیسے مثلا کتابوں ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کتاب، ایک مکمل کتاب، لیکن کوئی چھوٹی کتاب ہو جیسے ہم اردو میں کتابچہ کہہ دیتے ہیں، تو کتاب کو ہم فعائل کے وزن پر لے آئیں گے تو یہ کتیب ہو جائے گا، چھوٹی کتاب یعنی کتابچہ۔ اور دیکھیے جناب رسول اللہ کے الفاظ میں بھی یہ ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے، وہ کوئی کھلونا تھا، وہ کھلونا ٹوٹ گیا، یا کہتے ہیں کہ کوئی جانور تھا وہ مر گیا تھا، تو وہ بڑے اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جناب رسول اللہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا کہ یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر وہ تمہاری جو نغیر تھی، وہ چھوٹا سا جو پرندہ تھا، کھلونا تھا، وہ کیا ہوا، ٹوٹ گیا؟ تو وہاں بھی آپ نے تصغیر کا استعمال کیا، یہ الفاظ وہاں بھی موجود ہے۔ تو الغرض یہ فعل ایک وزن ہے جس پر ہم تصغیر کر لیتے ہیں، کسی لفظ کو چھوٹا کر لیتے ہیں۔ تو یہ یہاں پر ابن کی تصغیر استعمال ہوئی ہے حضرت یعقوب نے، چونکہ حضرت یوسف بہت چھوٹے تھے، بڑا پیار بھی کرتے تھے، بڑا دلار بھی کرتے تھے حضرت یوسف کو حضرت یعقوب، اور چونکہ یہ خواب بھی سن لیا تھا تو اور زیادہ پیار بڑھ گیا حضرت یوسف کے لیے حضرت یعقوب کا۔ تو یا بنیا فرمایا، اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ میرے بچے، یا بنیا ہے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، فیکیدوا لک کیدا، تو وہ تمہارے لیے کوئی چال چل دیں گے، کوئی سازش تمہارے خلاف کریں گے، اور اس لیے کر دیں گے کہ شیطان پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تو ہے ہی انسان کے لیے کھلا ہوا دشمن ہے، اس کا کام ہی یہ ہے کہ آپس میں دشمنیاں پیدا کرتے ہیں، خاص طور سے بھائیوں میں۔ اور دیکھیے بھائیوں سے یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ وہ خاص رشتوں میں بھائیوں کا رشتہ وہ رشتہ ہے کہ جو سب سے پہلی کڑی ہے، اور شیطان جو ہے سب سے پہلے اس رشتے پر سیندھ لگاتا ہے، سب سے پہلے بھائیوں کو آپس میں لڑاتا ہے، کوشش کرتا ہے وہ، اللہ ماشاء اللہ جو جن پر اللہ کا خاص فضل ہو اور کرم ہو تو وہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن یہ رشتہ بڑا کمزور اور بودا سا ہے، بڑا مضبوط بھی ہے اور بڑا بودا بھی ہے، اور رشتے پھر اس کے بعد جو رشتے شروع ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے چلے جاتے ہیں، جیسے باپ کا رشتہ ہے، پھر ماں کا رشتہ ہے، پھر بیوی سے رشتہ ہے، پھر اولاد کا رشتہ ہو جاتا ہے، جو سب سے مضبوط ہے رشتوں میں باپ اور بیٹے کا رشتہ۔ اس لیے دیکھیے قیامت میں جب یہ رشتے ٹوٹیں گے تو سب سے پہلے جو رشتہ ٹوٹ رہا ہے وہ بھائی کا رشتہ ہے۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، دور بھاگے گا، رشتہ توڑے گا،
نفس نفسی ہوگی، وہ امی اپنی ماں سے بھی رشتہ توڑے گا، وہ ابی اپنے باپ سے ابویت کا رشتہ توڑ بیٹھے گا، وہ صاحبتی اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دے گا جس کے ساتھ زندگی گزاری اس نے، وہ بنی اور اپنی اولاد سے بھی رشتہ توڑ دے گا۔ تو حضرت یعقوب نے فرمایا کہ یہ تمہارے بھائی تمہیں کچھ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں تو اپنے بھائیوں سے یہ خواب ذکر مت کرنا، ورنہ کوئی سازش رچیں گے اور اس کے پیچھے شیطان ہوگا، اسی لیے کہ شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ گھر ٹوٹیں، رشتے ٹوٹیں، خاندان بکھریں اور بربادی شروع ہو۔ اس لیے بہت خصوصی طور پر خاص طور سے نصیحت فرمائی کہ لا تخصص رؤیاک علی اخوتک۔ تو آج کے درس میں ہم آیت نمبر 5 تک پہنچے ہیں۔ آیت نمبر 4 اور 5 کی تفسیر ہم نے آج کے درس میں کی ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو آیت نمبر 6 سے ہم آئندہ کا درس شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔